بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ سورہ سبا کی آیت 32۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا مضمون جڑا ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یہ آج جو اس قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ، اسے نہیں مانیں گے، لیکن جب کل یہ جہنم رسید ہوں گے تو وہاں اپنے بڑوں سے یہ کہیں گے، اپنے لیڈروں سے، اپنے بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، نہیں تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ تو اب یہ مکالمہ ہے اس مقام پر کہ جس میں بڑے بننے والے اور پیچھے ان کے اتباع کرنے والے لیڈر متبعین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جہنم میں جا کر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے پر الزام رکھیں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ آج جن لوگوں کی خاطر لوگ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کسی ناصح کی نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، جسے بھی اپنا لیڈر تسلیم کر لیا ہے یا جس کے پیچھے لگ گئے ہیں، جس کو اپنا حاکم بنا لیا ہے یا جس سے عقیدت کا رشتہ جڑ گیا ہے، تو بس اس کے حوالے سے اندھی عقیدت ہے اور وہ کہیے کہ کچھ سننے اور سمجھنے اور دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لیکن جب حقیقت حال سامنے آئے گی کہ کہاں پہنچ گئے تو اس وقت پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کر رہے ہوں گے۔ تو اسی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ان لوگوں کو الزام دیا کہ جنہوں نے یعنی ان کی رہنمائی کر رہے تھے اور ان کی رہنمائی کا نتیجہ جہنم کی صورت میں سامنے آ گیا، تو پھر ان کے اوپر الزام رکھا، تو اب وہی رہنما جواب دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں سے، یعنی جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کے اتباع کرنے والے تھے، ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی وہ ان کا کہنے کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہ تھی جس سے ہم چند انسان، یعنی رہنما تو تھوڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے چلنے والے جو ہیں بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، تو کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہ تھی کہ جس سے ہم چند انسان، یعنی جو لوگ بھی اس میں تھے، کہ تم سب کو جو ایک پوری قوم کی قوم میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، انہیں زبردستی اپنی پیروی میں مجبور کر دیتے۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے تو ہماری سرداریوں اور پیشوائیوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اگر تم چاہتے اہل ایمان کا ساتھ، نبیوں کا ساتھ دیتے، اور ظاہر سی بات ہے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہماری فوج تو تم ہی تھے، تم ہی تو ہماری فوج بنے، تمہارے بلبوتے پہ تو یہ سب کام ہوا، ہماری دولت اور طاقت کا سرچشمہ تو تمہارے ہی ہاتھ میں تھا۔ تم اگر نذرانے اور ٹیکس نہ دیتے تو ہم مفلس تھے، تم ہمارے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے تو ہماری پیڑھی ایک دن نہ چلتی، تم زندہ باد کے نعرے نہ لگاتے تو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہ ہوتا، تم ہماری فوج بن کر دنیا بھر سے ہمارے لیے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو ایک انسان پر بھی ہمارا بس نہ چلتا۔ لیڈر تو اکیلا ہوتا، اس کے پیچھے سارے کے سارے ہی لوگ ہیں۔ اب کیوں نہیں مانتے کہ دراصل تم خود اس راستے پر نہ چلنا چاہتے تھے جو رسولوں نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا؟ تم اپنی اغراض اور خواہشات کے بندے تھے اور تمہارے نفس کی یہ مانگ رسولوں کی بتائی ہوئی راہ تقویٰ کے بجائے ہمارے پاس تھی، یعنی جو تم چاہتے تھے۔ تم حرام و حلال سے بے نیاز ہو کر دنیا کے عیش کے طالب تھے اور وہ تمہیں ہمارے پاس نظر آتا تھا۔ تم ایسی ایسے پیروں کی تلاش میں تھے جو تمہیں ہر طرح کے گناہوں کی کھلی چھوٹ دیں اور کچھ نذرانہ لے کر اللہ کے ہاں تمہیں بخشوا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں۔
تم ایسے پنڈتوں اور مولویوں کے طلبگار تھے جو ہر شرک اور ہر بدعت اور تمہارے نفس کی ہر دل پسند چیز کو عین حق ثابت کر کے تمہارا دل خوش کریں اور کام بنائیں، تمہاری نئی سے نئی تعبیر نکال کر لائیں۔ تم کے ایسے جال سازوں کی ضرورت تھی جو اللہ کے دین کو بدل کر تمہاری خواہشات کے مطابق ایک نیا دین گھڑیں۔ تم کا ایسے لیڈر درکار تھے جو کسی نہ کسی طرح تمہاری دنیا تو بنا دے، خواہ عاقبت بگڑے یا نہ بھی درست ہو جائے، تم کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تم کے ایسے حاکم مطلوب تھے جو خود بد کردار اور بد دیانت ہوں، اور ان کی سرپرستی میں تمہیں ہر قسم کے گناہوں اور بد کرداریوں کی چھوٹ ملی رہے۔ اس طرح ہم اور تم دونوں تمہارے درمیان برابر کے لین دین کا سودا ہوا تھا۔ اب تم یہ کہاں ڈھونگ لچانے چلے ہو کہ گویا تم بڑے معصوم لوگ تھے اور ہم نے زبردستی تمہیں بگاڑا تھا۔ یعنی یہ تکرار ہے جو گویا کہیے کہ اس مقام پر سامنے آ رہی ہے کہ اس انداز سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اب پھر اس کے بعد وہ دبے ہوئے لوگ، مستضعفین جو ہیں، کمزور لوگ جو تھے، وہ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، صرف اتنی بات نہیں ہے، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ یعنی یہ بات اپنی جگہ، جب وہ کیا ان کے لیڈروں اور رہنماؤں نے جب الزام سارا ان کے اوپر ہی رکھ دیا کہ بھئی تمہاری تھی خواہشات، تم ہی تھے، تمہارے بنانے سے تو ہم لیڈر بنے اور سارا سب کچھ ہمارا تمہارے بلبوتے پر تھا، تو اگر تم نہ ہوتے، ہمارے پیچھے نہ آتے تو ہم یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، تمہاری اپنی خواہش تھی، تمہاری اپنی ضرورت تھی کہ تم ہمارے پاس آئے اور بسے۔ اب اس کے بعد وہ پھر یہ کہتے ہیں، یعنی سب کے جو چالیں ایک دوسرے کے ضرورت بن کر سامنے آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو ایسے جال پھیلائے اور گویا کہیے کہ ہمیں اس طرح سے ورغلایا، اپنی چال بازیوں، فریب کاریوں، جھوٹے پروپیگنڈوں کا ایسا طلسم باندھا کہ ہم جو ہے اس کے اندر پھنس گئے۔ یعنی تم نے رات دن خلق خدا کو پھانسنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے تھے۔ تو بات کی اپنی جگہ پر ہے کہ مجرم دونوں ہی ہیں، اس لیے دونوں کو سزا مل رہی ہے۔ جہاں وہ ایک طرف یہ سارا چکر چلاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ راہ راست کی طرف بلانے والے بھی موجود رہتے ہیں، پھر انسان کیوں اس طرف چلا جاتا ہے؟ بات وہی جو پہلے گزر چکی ہے کہ شیطان کے بارے میں جب بات بتائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی تمہارے اس کا اقتدار جو ہے اس کا موجود نہیں تھا کہ تمہیں زبردستی اس راستے پر لے جاتا، تم نے خود ادھر جانا چاہا۔ تو یہ بات انسان کی اسی اعتبار سے گویا دونوں ہی اپنے اپنے جرموں کی سزا وہاں پر پا رہے ہوں گے، لیکن یہ جھگڑے بہرحال ان کے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر، سورہ اعراف میں، سورہ قصص میں، احزاب میں، سورہ مومن میں، تو اس سب میں اللہ نے بیان کیا کس طرح یہ آپس میں وہاں جھگڑیں گے۔ آگے فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بات بھی ایک قرآن مجید میں اصول کے طور پر بار بار سامنے آئی ہے کہ عام طور پر رسولوں کی مخالفت کرنے والا جو گروہ ہے وہ سب سے پہلے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اسی قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، مترفین ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، وہی سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس خوشحال طبقوں نے اپنی دولت، عصمت اور نفوذ اقتدار کی بنیاد پر، اور اس کا خطرہ انہیں نظر آتا ہے کہ یہ دعوت اگر پھیل گئی، اگر یہ دین اس طرح سے نافذ ہو گیا، سامنے آ گیا، اس کو تسلیم کر لیا، تو یہ سب کچھ جو ہم نے لوگوں کو اپنے اثر میں لے رکھا ہے اور غلام بنا رکھا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہمیں حاصل ہے اختیار، اقتدار، یہ چلا جائے گا، اس کا اندیشہ انہیں رہتا ہے، اور جو کچھ نفس پرستی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے اس دعوت کے مد مقابل آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں
اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ جن کی بات ہو رہی تھی ابھی پہلے، اللہ نے کہا کہ جب کبھی ہم نے کسی خبردار کرنے والے کو کسی بستی میں بھیجا تو کھاتے پیتے لوگوں نے، یعنی وہاں کے جو ایسے جو خوشحال طبقہ تھا اسی نے سب سے پہلے مخالفت کی اور انکار کیا، اور یہ کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں، ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ غلط فہمی بھی لوگوں کے درمیان بڑی ہر دور کے اندر پائی جاتی ہے، نظر آتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے اور وہ غلط راستے پر بھی ہیں اور اللہ نے انہیں مال بھی دے رکھا ہے، تو ان کا یہ استدلال ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ کیوں عطا کرتا، اور ہمارے مقابلے میں تو تم ہم سے یا تو کمتر ہو اس مال و دولت کے اعتبار سے یا تم مفلس ہو، اور دیکھو اللہ نے تمہارے مقابلے میں ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ہم سے خوش ہے اور تم سے ناخوش ہے۔ تو یہ ایک تصور ان کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں رزق کی تقسیم کا انتظام جس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو اس بنیاد پر ہے کہ بس ہم پسندیدہ ہیں، تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں، آخرت میں ہمیں کوئی سزا نہیں ملے، دنیا میں بھی اچھے ہیں وہاں بھی اچھے رہیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع طلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یعنی وہی بات کہ جس حکمت اور مصلحت پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے رزق کی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جسے اللہ کشادہ رزق دے رہا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور جسے تنگی میں رکھا ہے وہ اس کے غضب میں یعنی اللہ کے غضب میں مبتلا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص آنکھیں کھول کر دیکھے تو اسے نظر آ سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ بات سامنے آتی ہے، اور اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑے گھناؤنے کردار کے مالک جو ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے لوگ جو گھناؤنے کردار کے مالک ہونے کے باوجود خوشحال بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے نیک اور شریف انسان جو ہیں وہ تنگ دست نظر آتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو نیک لوگ ناپسند ہے اور بدمعاش اور بد کردار لوگ جو ہیں، یعنی جو دنیا دیکھ رہی ہے جانتی ہے کہ بد کردار اور بدمعاش اور بد قماش لوگ ہیں کہ وہ اللہ کو پسند ہے اس لیے انہیں دیے جا رہا ہے، اور یہ نیک لوگ جو ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہے اس لیے جو ہے کچھ قلت ان کے پاس ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو مال کی جو تقسیم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت رکھی ہے، اور اسی میں انسانوں کی آزمائش ہے، تو آزمائش کے طور پر یہ سب چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو اپنی بدعمالیوں کے باوجود مال مل رہا ہے اور بڑا نوازا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزید عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اللہ کے مزید غضب کی طرف جو ہے وہ جانے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ فرمایا یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود واضح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک تو بات وہی ہے کہ جو ترجمے کے اندر سامنے آ گئی ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والی چیز مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے، یعنی یہ چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ بات دیکھی جائے گی کہ کون اللہ سے قریب ہے اور کون اللہ سے دور ہے، اور پھر اسی کا نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال اور اولاد صرف اس مومن یعنی صالح انسان کو جو ہے اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس کے تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دے کر اور نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جسے زیادہ مال ملا ہے تو گویا اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور مقرب ہے، اور جسے نہیں ملا ہے اور وہ اللہ کا ناپسند اللہ جو ہے اسے پسند نہیں کرتا یا اللہ کا غضب اس پر ہے۔ یہ سارے معاملات تو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر رکھا ہے، تو واضح کر دیا کہ یہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں یہی ہیں جو اللہ کے پاس تقرب پائیں گے، اور پھر ان کے لیے کیا جزا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، اللہ ان کے اعمال کو بڑھا چڑھا کر ان کو جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، دوہری جزا۔
اور اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عمل کی نیکی کی 10 گنا اور 700 گنا تک، اور بعض مقامات پر کہا کہ بے حساب جو ہے اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو اس وہ جو دینے والا ہے تو وہ آخرت میں نیکی کی بنیاد پر انسان پائے گا، یہ نہیں کہ جو دنیا میں خوشحال ہے وہی آخرت میں بھی خوشحال ہو۔ اب یہ جو کہا کہ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، کہ پھر وہ آخرت کے اندر ان غرفات کے اندر، ان بلند و بالا محلوں کے اندر اطمینان کے ساتھ رہیں گے، کوئی خطرہ اور اس بات کا کہ اس سے محروم کر دیے جائیں کوئی ان کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور دوسرے رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مال اور دولت کی بنیاد پہ نہیں، عمل کی بنیاد پر، کہ جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ قدر و منزلت اس کی ہے کہ جنت میں داخل کریں گے، اور جو اس دین کے مقابلے میں اپنی اس کو مٹانے کی کوششوں میں لگا رہا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ مضمون پیچھے سورہ سبا میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، یعنی اس میں بے حساب نہیں بلکہ مقدار کے مطابق، یعنی اس میں نپے تلے سے مراد یہ ہے کہ محدود دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یہاں جو بات اس میں بیان ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہی اصول بتا دیا کہ یہ رزق کی تنگی اور جو ہے فراخی یہ کوئی معیار نہیں ہے پسند ناپسند کا، بلکہ اللہ کے حکمت اور مصلحت اور آزمائش کا معاملہ، اس کو ایک طرف رکھا۔ پھر دوسری بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ گئی، فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ یعنی اب یہ اللہ کی جو صفت ہے دینے کی اور اس کے رزاقیت کی بات ہے، اس کا یہ پہلو یہاں پر سامنے لایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی تمہیں دے رہا ہے، تو اللہ کو پہچانو اور پھر اس کے فرما بردار بنو، شکر گزار بنو اس کے۔ تو یہاں پر ایک خاص پہلو جو بیان ہوا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے۔ تو یہ بات انسان ہمیشہ سے اس ڈر میں مبتلا رہتا ہے کہ آج خرچ ہو جائے گا تو کل کہاں سے آئے گا۔ لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر خرچ کر دیا جائے تو پھر کل پھر کیا ہوگا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج تو خرچ کرتے ہو کل اس کی جگہ پھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں۔ انسان اگر غور کرے تو کتنا کماتا ہے اور کتنا خرچ کرتا ہے اس معاملے میں، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جمع ہی کرتا رہے اور خرچ نہ کرے پھر کیا کیفیت ہو۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی خرچ کرتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں ملتا ہے۔ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چلا رکھا ہے، پورا کائنات کا جو نظام ہے، زمین کا نظام ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو جاتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ اور بہت ساری چیزوں کے والے سے یہ بات دیکھی جائے، رزق کی تو وسعت جو ہمارے سامنے ہے کہ ہر چیز جو اللہ کی طرف سے جہاں جہاں سے مل رہی ہے وہ سب رزق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، ختم نہیں ہونے پاتا کہ اللہ اور بھیج دیتا ہے۔ انسان کتنا پانی خرچ کرتا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں دریاؤں میں پانی آتا ہے، خرچ ہوتا ہے، پھر اللہ پھر بھیج دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہاف ڈیم خالی ہو جاتا ہے، اللہ پھر بھر دیتا ہے، یعنی پھر آ جاتا ہے، پھر استعمال ہوتا ہے، پھر اس طرح سے جو میسر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کنویں کے اندر پانی جو ہے خرچ کر لیتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، اللہ پھر فراہم کر دیتا ہے۔ فصلیں اگتی ہیں، لوگ کھا پی جاتے ہیں، اللہ پھر انہیں اگا دیتا ہے، پھر دوبارہ سے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھل ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ لگ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں معاملات اسی طرح ہیں۔ انسان جانوروں کو استعمال کرتا ہے اور خاص طور پر یہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس کی چیز جتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جو انسانوں کے استعمال میں یعنی کھانے کے استعمال میں آتے ہیں، گائے بکری استعمال کرتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے باوجود صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ان کی کمی نہیں ہونے پاتی۔ اس کے مقابلے میں جو جانور جن کا کوئی استعمال نہیں ہے اور کوئی کھانے پینے یعنی اس طرح سے ان کو نہیں پکڑا جاتا، وہ ایک محدود تعداد کے اندر ہی رہتے ہیں، حالانکہ زیادہ بچے جنتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے۔ پھر جن ملکوں کے اندر اگر آپ دیکھیں اس اعتبار سے، اگر انڈیا کے اندر ہندوستان میں گائے ذبح نہیں کرنے دیتے تو معاملہ کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ پھر تو اس کی بہتات ہو جائے، بہتات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر معاملہ کیا ہے کہ پھر اسی اعتبار سے وہاں پر تعداد کم ہے، یعنی اس کی افزائش کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ہے جو نظام ہے اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے، یہ کہ اس اعتبار سے کہ جتنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ خود اپنے جسم کے اندر ہم دیکھیں جو لوگ خون عطیہ کر دیتے ہیں، خون عطیہ کر دیا،
وہ پتہ چلتا ہے پھر دوبارہ اتنا ہی واپس آ جاتا ہے. بھائی ایک خاص مقدار کے اندر رہتا ہے، ایسا نہیں کہ برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج اتنا تھا کل اتنا ہو گیا اور کہیں نکل کے بہنے لگا، ایسا نہیں ہے. لیکن جب آپ دے دیں تو وہی بڑھ کر پورا ہو جاتا ہے. یعنی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں نا آج کے لیے بات ہمارے سامنے، ساری سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، سب ان کی جگہ پھر نئے پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک پورا نظام ہے، پورا نظام ہے. تو جب آدمی ویسے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب جیب کے پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر کچھ اور سمجھتا ہے کہ شاید یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے. یعنی انسان اس طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ بات جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ ایک جانے کے بعد پھر دے دیتا ہے، اور پھر اگر نہ خرچ کی جائیں تو محدود ہی رہتی ہیں، اتنی ہی رہتی ہیں. جیسے خون کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس اعتبار سے اگر آدمی نہیں خرچ کرے گا تو پھر ویسے ہی رہے گا. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ خرچ کرے اور پھر اللہ مزید اسے عطا کرے. تو یہ بات اس اعتبار سے بیان کی ہے. اور جو خیر الرازقین کی بات ہے کہ بہترین رازق ہے، سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، تو یہ اس اعتبار سے اس حوالے سے ہے کہ یہ جو چیزیں دوسروں کے لیے بھی استعمال بعض اوقات ہوتی ہیں، الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ویسے تو رازق اللہ ہی ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے. لیکن چونکہ دنیا میں انسانوں کو مختلف ذرائع جو وسائل اللہ نے اسباب بنائے ان سے مل رہا ہوتا ہے، تو اصل سبب تو وہی ہے. باقی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو اسباب سبب ہے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو کہا نہیں، اصل تو وہی ہے. تو وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. اگر کہیں وہ یہ سب کچھ انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیتا تو انسان قرآن مجید میں خرچ ہونے کے خوف سے روک کے رکھتے، نہ دیتے لوگوں کو. یہ تو اللہ ہی ہے جو لوگوں کو دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی نہ کمی ہے اور نہ اسے اس کا اندیشہ ہے. تو فرما دیا کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے. یہ بھی وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے حوالے سے بھی بیان کیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، سورہ میں پڑھ کر آئے، وہاں پر کہا کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی اور میں تو آپ سے وابستہ ہوں. تو یہ بات جو کہی جائے یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، جب فرشتوں کو دیویاں بنا رہے تھے اور ان کے مجسمے بنا کے پوج رہے تھے، تو یہ اس اعتبار سے جو بات ہے یہ، تو اب یہ اس انداز سے جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا، کیا تم اس پر راضی تھے. وہ اس انداز سے بات ہے. تو پھر ان کی طرف سے جواب آئے گا. اب وہ جو انہیں پوج رہے تھے وہ بھی سامنے کھڑے، تو جو کیفیت ہے تو پتہ چل رہی ہے کہ کیسا وہ انکار کر رہے ہیں. تو قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. تو وہ جواب دیں گے، فرشتے جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. یعنی وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارا تعلق تو آپ سے، ویسے آپ تو شرک سے پاک ہیں. یعنی اس معاملے میں سبحانک آپ پاک ہیں، یعنی آپ کی ذات جو ہے پاک ہے، جو شرک کرتے ہیں اس سے. اور ساتھ ساتھ بات یہ کہ ہمارا تعلق آپ سے، ان سے نہیں ہے. تو یہ جو کچھ کر رہے تھے، تو پھر جو بات وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کر رہے تھے. اللہ کو معلوم تو سب کچھ ہے، یہ پوچھنا جو ہے استفسار نہیں ہے بلکہ یہ تو بتانا جتانا ہے دنیا کو. دیکھو کیا جو تم سمجھ رہے تھے، تو کہیں گے کہ یہ ہماری نہیں، جنوں سے مراد کے شیاطین جن، ان کے کہنے سے یہ کب کام کر رہے تھے، یہ انہی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور انہی کے ورغلانے سے، انہی کے بہکانے سے یہ کام کر رہے تھے. سورہ نساء میں مضمون گزرا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دیویوں کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے کہ اس کی پیروی کرنا تو بنیادی طور پر جس کی آدمی پیروی کر رہا ہوتا ہے وہ اسی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کی بات مان رہے ہیں، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو وہ اسی کی عبادت کر، اس کے کہنے سے انہوں نے سب کام کر رکھا ہے. فرمایا آگے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جائے گا، بات واضح ہو جائے گی، کوئی کسی کی مدد یہاں پر نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے برقرار لوگوں سے اپنے آپ کو الگ بچا کے لے جائیں گے، وہ کیوں ان کی مدد کرنے لگے. ان کا معاملہ تو اپنی جگہ واضح ہے، اور جہاں تک ان کا جنہیں بڑا بنایا، جن کے پیچھے چلے، تو ظاہر ہے وہ مدد کرنے کے نہ لائق ہوں گے نہ مدد کریں گے.
یہ بتا دیا کہ اب سب جو ہے اس طرح گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں جہنم میں گئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ فَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ یہ ان کی آج کی کیفیت ہے۔ آج دنیا میں جو صورتحال ہے تو یہ ان کا یعنی ایک آدمی کی ضد اور ہٹ دھرمی اور کسی کی عقیدت پر جم جانا، یہ معاملہ، اور یہ ہوتا اسی بنیاد پر ہے کہ انسان کا ذہنی سانچہ جب اس طرح کا بن جاتا ہے اور جب وہ حق بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کیفیت میں جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ بات آ رہی ہے آگے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہیں پھر سے توجہ دلاتے ہیں، دیکھو سوچو غور کرو۔ لیکن یہاں کیا ہٹ درمی ہے، کیا ضد کیا ہے بھائی؟ یہ تو بس ان کا تو مقصد ہی ہے، یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں۔ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ معبود ہیں کب کہ جن سے برگشتہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ معبود ہیں ہی نہیں۔ اگر تمہارے باپ دادا انہیں پوچھتے چلے آئے ہیں تو کیا یہ دلیل بن گئی ان کے معبود ہونے کی؟ معبود ہونے کی جو دلیل ہے وہ لے کر آؤ کہ ان کے پاس کون سا اختیار ہے، انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، یا آسمان و زمین انہوں نے بنائے ہیں، تمہارا کون سا کام بناتا ہے بگاڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو غرض کی بات یہ ہے کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کو جو ہے انہوں نے جب ایسی باتیں ان کے سامنے آتی کہ جن کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے، ایسے دلائل ان کے سامنے آتے تو کہتے جادو ہے۔ یعنی جس چیز کو آدمی تسلیم نہ کرنا چاہے اور جس بات کا جواب نہیں ہے تو یہ اس انداز سے بات کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا وما آتیناہم من کتاب وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر۔ حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی ایسا رسول نہیں آیا اور کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا کہ پہلے سے کوئی کتاب تھی، اسے پڑھ رہے تھے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ کچھ یہ کر رہے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی کتاب، نہ ان کے پاس کوئی رسول، نہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے جو کچھ ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو جھٹلانے کے بارے میں حوالے سے ان کے پاس کوئی حجت ہو، کوئی بات ہو، کوئی علم ہو تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی کتاب ان کے پاس نہ ان کے درمیان نہیں آئی، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا کہ چلو اس کی بات کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اپنے ان کے ذہن کا گمان اس پر ہی کام کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے واضح کیا گیا کہ سب ہٹ درمی ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں، اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اب یہاں اس پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کی تاریخ دیکھو، جو ان کے پاس طاقت تھی اور جو غلبہ انہیں زمین پر حاصل تھا، اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو بات کی ہے معشارہ، تو معشار کا مطلب یہی ہے، ایک تو یہ کہ عشر 10 کو کہتے ہیں، کیا تو 10واں حصہ، 100واں حصہ، بلکہ بعد میں 1000ویں حصے تک کی بات کی کہ معشار اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کوئی تمہاری ان کی نسبت نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ایسے لوگ، لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو کوئی بچا نہیں سکا۔ تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ جب وہ رسولوں کچھ بگاڑ نہ سکے، اس دعوت نہ بگاڑ سکے، بلکہ جو کچھ بگڑا انہی کا بگڑا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اپنے بارے میں سوچو اور غور کرو۔ تو یہ بات ہے جو ان نے اس پر توجہ دلائی گئی ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اب یہ انداز دیکھیے کس انداز سے لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اور کیسے دعوت کا طریقہ
کہا کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو تمہاری صورتحال ہے، کہ تم نے بغیر جانے بوجھے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے تم نے جو جھٹلایا ہے، اور کبھی انہیں ساحر کہہ دیا، کبھی جنون کی بات کر دی، مجنون کہہ دیا، کبھی کوئی اور الزام لگا دیا، تو یہ بات بتاؤ، ذرا سوچو، غور کرو اس معاملے میں، اس اعتبار سے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے سامنے ہے، تو یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، تمہارے صاحب یعنی تمہارے درمیان بڑے بڑے، ان کے بارے میں تم جو کچھ اپنا یعنی گمان نہیں بلکہ تجربے کی بات ہے کہ جو کچھ تمہارا تجربہ ان کے حوالے سے ہے کہ آج تک جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو تمہارے سامنے نہیں رکھا، یہ تمہارے اندر کے سب سے زیادہ فہیم سمجھدار آدمی تھے، تم انہیں سمجھدار سمجھتے اور جانتے تھے، ان کی تعریف کرتے، توصیف کرتے اور اپنے معاملات میں انہیں شریک کرتے، انہیں حکم بناتے، یعنی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اس واقعے کو کہ جس میں حجر اسود کی تنصیب کے حوالے سے انہوں نے آپ کو حکم بنایا، اور جس شاندار حکمت سے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا، اس پر سب مطمئن بھی ہوئے، یعنی سب نے آپ کو، تو ایک ایسا فرد جو تمہارے درمیان تھا، اس کا تجربہ تمہیں ہو چکا ہے، اب تم اسے مجنون کہتے ہو، تو کس بنیاد پر؟ آخر سوچو تو صحیح، کیا بنیاد ہے؟ تو اب یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے اندر، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ تو اب یہ جو کھڑے ہونا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے سو، بلکہ مطلب یہ ہے ذرا متوجہ ہو جاؤ، دیکھو، غور کرو۔ اور اس معاملے میں جو ان تقوموا للہ کی بات ہے، یہ یعنی تعصب کو ذہن سے نکال دو، اغراض اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خالصتاً سوچو تمہارے بارے میں کہ ایک آدمی تم سے معاملہ کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اسی اعتبار سے ایک بات اور یہ بھی سامنے رہنی چاہیے، اس حوالے سے جو بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے، یعنی پورے معاشرے کے اندر معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے اور وہ اکیلے کھڑے ہو گئے، اور اکیلے کھڑے ہو کر جو ہے ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک بات بیان کر رہے ہیں، اور جو سارے چلتے ہوئے معاشرے کے خلاف ہے۔ اب ایک تو بات یہ کہ ایک آدمی جو ہے معاذ اللہ اس کے یعنی ذہنی کچھ فطور ہو گیا، اور اس نے ایسا بڑا کام یعنی سب کو اپنا مخالف بنا لیا، سب کو، ساری دنیا کو اپنا مخالف بنا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بات ہے کہ بظاہر آپ دیکھیں تو اس آدمی کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، اچھا مفاد بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مفاد اس سے حاصل کرنا ہے اس کا معاملہ، تو یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا، یعنی رسول کی حیثیت سے یہ کام ذمے لگا دیا گیا کہ پوری دنیا مخالف ہو، پرواہ کیے بغیر بات کرنی ہے، تو یہ آدمی اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے، اس لیے کہ جنون کی کوئی بات تو نظر آتی نہیں ہے۔ یا تو آدمی ساری دنیا کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو کہیں گے کس دماغ کا آدمی ہے یہ، یعنی اس کے کوئی ایسی بات اس کے اندر نظر آئے، تو ایسی کوئی بات نہیں، انتہائی فہیم انسان ہے، اور پھر دوسری طرف یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے اس کام پر کھڑا کیا، تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے، ذرا سوچو، غور کرو، تو یہاں دین کے بعد تو بات کی ہے، پہلے آپ کی شخصیت کے حوالے سے انہیں اس پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر، اس الزام کی بنیاد تو بتاؤ کہ بنیاد کیا ہے، ذرا سا بھی عقل سے کام لوگے تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے وہ تو تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی یہ بات بھی بار بار انبیاء کے، تمام انبیاء کے حوالے سے کہلوائی گئی ہے، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ اے نبی ان سے کہو میں اس کام پر تم سے کوئی اجر اس کے سوا نہیں مانگتا کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، یعنی یہ بات ہے، یا یہ کہ میں تمہارے سوائے اس کے کہ کوئی تمہاری بھلائی اور کچھ نہیں چاہتا ہوں، تو یہ جو کچھ میں نے یعنی تم سے کوئی میں نے مطالبہ نہیں کیا، میرا کوئی مفاد تم سے اٹکا ہوا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تم راہ راست اختیار، یہی ہے میرا مفاد سارا کہ تم جو ہے صحیح راستے پر آ جاؤ، اس کو قبول کر لو، ورنہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے، وہی مجھے اس کام کا اجر دے گا۔ تو یہ بے لوث ہونا یہ خود ایک دلیل ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے جب کبھی کوئی ویسے بھی تحقیق کا طریقہ ہی جب کسی جرم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، یعنی اس بات کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے، تو اگر انہیں کوئی فائدہ، یہ تو سارا اپنا امن اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، سارے معاملات ٹھیک ٹھاک تھے، اس حال میں پڑتی سے نتیجہ کیا نکلا، مال بھی سارا خرچ ہو رہا ہے، ادھر ہی مال بھی سارا خرچ ہو رہا ہے، کہیں سے آنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے،
کوئی مفادات ہیں، کچھ لوگوں کو بیوقوف بنائے، کچھ حاصل کرنا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ 13 سال مکے کے اندر گزارے ہیں، 10 سال کے اندر ہی عالم یہ ہوا کہ جو انتہائی یعنی اس اعتبار سے اہل ثروت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہو، حضرت خدیجہ سے اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بھی ساری مال و دولت بھی اسی کام پر صرف ہوا، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، سب کچھ، کہ 10ویں سال میں جب گئے ہیں وہاں پر طائف کی طرف تو پتہ چلتا ہے 11ویں سال میں تو سواری کے لیے خچر بھی میسر نہیں ہے، یعنی یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ آدمی سب کچھ اس راستے کے اندر لگا رہا ہے، پھر لوگوں کی مخالفتیں مول لے رہا ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ظلم و ستم برداشت کر، کیا وجہ کیا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، عقل سے کام لو۔ تو اس میں کہا کہ دیکھو میرا کوئی اجر تمہارے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ تو سب میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے میرے پاس وہی آتی ہے، وہ مجھے سب کچھ بتا رہا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ ہو نہیں سکتا، یعنی اب یہ دین آ چکا، اب اس دین کو آگے بڑھنا ہے، نافذ ہونا ہے، یعنی کام جو اپنی جگہ پر اب یہ آگے بڑھے گا، کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس بات آ رہی ہے، یہ بات جو ہے اللہ کے رسول اللہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس معاملے میں ذرا سوچو تم کدھر جا رہے ہو۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب، کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے، انہ سمیع قریب۔ یہ بات ابھی پیچھے جو گزری تھی جس میں یہ بات یعنی حکمت تبلیغ کی بات آئی تھی سامنے پچھلی نشست میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کون رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کے معبود دیتے ہیں۔ پھر ان سے کہو بھائی اب ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے، یعنی یا تو تم یا ہم، تو دلیل کے اعتبار سے بات تھی۔ تو وہاں بھی کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں شبہ ہے کہ شاید آپ ہدایت پر ہیں، ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ دیکھو دلیل سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے، عقل کیا بتا رہی ہے۔ تو یہاں بھی اسی انداز کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے۔ تو یہ بات کہ اس طرح سے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو یہ بات تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر میں کام کر رہا ہوں تم اس سے غلط سمجھتے ہو تو اگر ہوگا غلط، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے، تم اپنے بارے میں سوچو، یہ بات ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو کس بنیاد پر ہوں، یہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہی، اس نے مجھے یہ سب باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، یعنی اس معاملے میں آپ کو پہلے سے ہی باتیں معلوم نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کے طرف آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ پہلے سے سلیم الفطرت ہیں اور آپ غلط کو غلط جانتے ہیں، یعنی آپ بت پرستی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سب غلط ہے، سب چیزیں جو ہے جو کچھ مشرکین مکہ کر رہے ہیں، اور رسول کی ذات تو اپنی جگہ اتنی بلند ہے، اس کی حکمت اور اس کی عقل اور سمجھ کی بات یہ انسانوں میں، عام انسانوں کے اندر بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دور میں جنہیں حنفاء کے نام سے پکارا جاتا ہے، جیسے جس کے اندر زید بن طفیل جیسے افراد سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ، یہ سب غلط ہے، ہاں صحیح کیا ہے اور دین ابراہیمی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ سب کچھ بتا دیا، وہی ان پر نازل کر کے۔ تو یہ بات ہے جو اس میں کہی جا رہی ہے، اور کہا کہ میرا رب سمیع قریب ہے، سنتا جانتا ہے، قریب ہے، یعنی فیصلے صادر کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی زمین کہاں جائے، اللہ سے بچ کر کون کہاں جا سکتا ہے، تو ایسے ہی پکڑ لیے جائیں گے، قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی جب حشر کے دن، اب جب یہ یا اس کے معاملے میں جو بات ہے کہ پکڑنے کی بات جو ہے، اس کے لیے کئی بات کہی گئی ہے۔ ایک یا تو اس وقت جب کہ نزا کا عالم ہوگا
اور اس وقت کس طریقے سے روح کھینچ کر نکال لی جائے گی، کوئی کچھ کر نہیں سکیں گے، یعنی اس طریقے سے پکڑ لیے جائیں گے، یہ بات ہوگی۔ یا پھر یہ جو ہے اس اعتبار سے کہ جب وہاں پر اس موقع پر بھی کہیں گے مان گئے، یعنی یہ بات کہیں گے، لیکن اس وقت کہاں، جیسے فرعون نے کہا جب مرنے لگا تو ڈوبنے لگا تو کہا اب میں ایمان لے آیا، اب کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہی وہی بات ہے کہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آتا، یعنی اس کام کا موقع تو پہلے تھا، وہ تو نکل گیا تمہارے ہاتھ سے۔ یعنی اگر حشر میں یہ بات کہہ رہے ہو تو یہ تو دنیا میں تھی وہ جگہ جہاں پر تمہیں ایمان لانا تھا اور عمل صالح کرنا تھا تو جنت میں جاتے، لیکن اب تو یہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے موقع، یہ دور نکلی ہوئی چیز ہے، اب یہ تمہارے کسی کام نہیں، اب تمہارا کوئی فائدہ اس ایمان کا کوئی تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ وقد فرمایا، اچھا وَأَنَّ لَهُمْ تَنَاوُشَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ، اس کی بات ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، تو کچھ الزام لگاتے تھے رسول پر اور باتیں چھانٹتے تھے، کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس عقل کی، سمجھ کی، علم کی، ویسی پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوچ سوچ کے باتیں ڈھونڈتے اور گھڑتے اور اس پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی چاہتے کیا ہوں گے؟ نجات، اب ملے، اب موقع ملے، تو یہ تو سب کچھ نہیں ہو سکتا سارا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ جو کچھ بھی یعنی اسلام جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر ہے، یہ علم کی جو علم اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر آ رہا ہے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ کس بنیاد پر ہیں؟ گمان کی بنیاد پر ہیں، اس کے پیچھے کوئی علم موجود نہیں ہے، وہ لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے تخیلات ہیں اپنے۔ تو یہ شک کا جو معاملہ ہے تو اس شک پر انہوں نے اپنے قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی تھی اور اس پر چلے جا رہے تھے، ایسا ہوگا، یہ اس طرح کام آئے گا، اس طرح کام آئے گا۔ تو یہ جو شرک اور دہریت اور انکار آخرت ہے، اس کے جو یہ سارے عقیدے جو ہیں ان کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، گمان ہے۔ بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ تو سمجھ میں نہ آنا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے پاس کوئی گمان، اب جو چیز علم کی بنیاد پر سامنے آ رہی ہے جو رسول کی طرف سے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ شک یہ جو ہے انہیں وہاں تک لے گیا کہ جہاں ناکامی اب ان کا مقدر بن گئی۔ اسی لیے ایمان لانا اور ایمان پر مستحکم ہونا، یعنی شک کو دور کرنا، یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، اسے یقینی علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف شک پر اپنے آپ کو رکھا تو گویا کہیے کہ پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کی کیفیت اسی طرح کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس کیفیت کو بیان کر کے ہم پر یہ بات واضح کی ہے کہ ایمان کی حقیقت کو اپنے دل میں جاگزی کیا جائے۔ سورہ سبا مکمل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔